اے پچھو اس ماں کولو جنہ دے پتر وچھڑ گئے نے، جنہ دے بچے جدا ہو جاندے نے، اونا ماواں نوں پتہ ہے کہ بچیاں دی جدائی کیویں ہوندی ہے، اونا دا غم کی ہوندا ہے۔ حضرت زید دی والدہ کولوں ظالماں نے بچہ کھولیا، 8 سال دی عمر ہے، ماں روندی ہے، کرلاندی ہے، بڑے ہاڑے دے واسطے پائے نے، پر ظالماں نوں ترس نہیں آیا، انہاں آ کے مکہ دی منڈی دی اندر ویچ دیتا ہے۔ حضرت زید سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاندے نے۔ جدو سیدہ خدیجہ تو ہاڈی تے میری ماں بنیاں نے، انہاں دا حضور دے نال نکاح ہویا ہے، اللہ نے حضور نو تحفہ پیش کر دیتا۔ حضرت زید حضور دی خدمت چاہ گئے نے، اور میرے پاک نبی دے غلاموں سنو، ادھر ماں بھی لب دیئے، باپ بھی لبدا ہے، چاچے بھی لبدے نے کہ ساڈا پتر گواچ گیا۔ آخر کئی سال گزر گئے، حضرت زید جوان ہو گئے نے، باپ لبدا لبدا مکہ پاک پہنچے آوے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پہنچے نے، عرض کیتی سونیا اسی اپنے پتر نو لین آیا ہاں، آؤ سنو ہن میرے پاک نبی دے عشق دا رنگ چڑھ گیا آوے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دے والدائے نے گلے ملے نے، پیار کیتا ہے، انہیں سالہ دی جدائی، ماں پچھے گھر روندی، پیو بھی بڑا غمگین ہے، پتر دی خوشخبری ملی ہے کہ پتر ساڈا مکے دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے، عرض کردنے سونیا زید ساڈا پتر ہے، سانو واپس کر رہے ہو؟ میرے پاک نبی نے فرمایا زید نو اختیار ہے، ایدے کولو پوچھ لو، آپے جان لائے تے محمد تواڈے نال کھلن واسطے راضی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ او عزیزان گرامی قدر، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی والد عرض کردنے بیٹا آؤ ساڈے نال اس غلامی دی زندگی نو چھڑ دے، اس غلامی دی زندگی نو چھڑ دے۔ اور میرے پاک نبی دے غلاموں سنو، 14 جیڑی دی رہن والے غیور مسلمانوں سنو، حضرت زید نے جڑا جملہ بولے آسی اپنے دلان دی تختی تے لکھ لو۔ آپ فرماندے نے بابا کس آزادی دی گل کر دے ہو، مینوں تہاڈی آزادی نالو کملی والے دی غلامی 1000 درجے بہتر ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا سونے دے ٹونے دے دوائیاں میرے یار رہن دے، سونے دے بیماراں نو بیمار رہن دے، ٹونے دے دوائیاں میرے یار رہن دے، ٹونے دے بیماراں نو بیمار رہن دے، آقا دے بیماراں نو۔ اور کسے کولو منگدا نہیں تاجداریاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کسے کولو منگدا نہیں تاجداریاں، بس سونے دے بوئے دا چوکیدار رہن دے، اونے دے بیماراں نو بیمار۔ حضرت زیاد کی کہنے نے ابا جی چلے جاؤ، جس آزادی دی تسی گل کر دے ہو نا، منو تہاڈی آزادی سونے نبی پاک دی غلامی تو 1000 درجے بہتر ہے۔ کیوں کہ ہن محمد دا رنگ چڑھ گیا نا، اور اے ایسا رنگ ہے جڑا ماراں لا سکدیاں نہیں، سزاواں لا سکدیاں، اور اے ہی رنگ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ اکبر۔ تسی سارے واقف ہو کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو کی دنیا دی سزا جڑی نہیں دیتی گئی ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جس طرح میرے بھائی سمر عباس نورانی صاحب کہہ رہے سن نا کہ سانو اسلام مل گیا پلیٹ چ رکھا رکھایا، سانو قدر نہیں ہے، اور واقعی
جس چیز دے کوئی خرچ نہ ہویا ہوئے نا، وہ دی قدر نہیں ہوندی، اس چیز دی قدر جڑی مفت ملے وہ دی قدر نہیں ہوندی، تے جڑی محنت کر کے لئی ہوئے نا وہ دی بڑی قدر و قیمت ہوندی۔ سانوں بھی اسلام ملیا مفت، لیکن آؤ نہ پوچھو نا جناب سیدہ سمیہ کو پوچھو، اللہ اکبر، اسلام دی پہلی خاتون شہید سیدہ سمیہ، عورت ذات، اس کائنات تو نازک ترین ہستی کیڑی ہے بھی اس کائنات وچ عورت ہے نا، صنف نازک، اس عورت تے پہاڑ جڑے ظلم دے ٹائے گئے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، اور دل منہ نو آندا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات بچیاں نو بھی ماریا جاندہ ہے، خامد نو بھی مار پہ رہی ہے، بیوی نو بھی ماریا جا رہا ہے۔ یار ویکھو نا حوصلہ۔ آج اسی آرام دے مسجداں تھلے کارپٹ کلین وچھے ہوئے، آلہ دردیاں وچھے ہوئیاں، اتے پنکھے اے سی لگے ہوئے، سردیاں نو جناب گرم پانی تے گرمیاں نو ٹھنڈا پانی تے وضو کرنے ہیں تے ہر روز طرح طرح دی نعمتاں کھانے ہیں، تے پھر بھی ساڈے کول ٹائم نہیں ہے اسلام واسطے۔ ساڈے کول کہندے نے مولویاں دا کم ہے۔ تو میرے حضرات، دوستو، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اے گلاں اپنے دلاں دی تختیاں تے لکھ لو۔ اللہ اکبر۔ عورت ہوئے یا مرد ہوئے چنگے عمل کردہ، ایمان والا ہوئے، اللہ تعالیٰ بڑے درجے دیندہ ہے۔ قرآن چ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا جیڑا چنگے کام کرے، من عمل صالحا، چنگے کام کرے اور مومن ہوئے، اسی پھر کی کرنے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا پھر اسی انہوں پاکیزہ طیبہ پاک زندگی عطا فرما دینے ہیں۔ اندے وچ من ذکر او انثی، مرد اور عورت دی اللہ پاک نے کوئی تخصیص نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا مرد ہوئے، عورت ہوئے، من جو بھی ہوئے چنگے عمل کردہ ہوئے، ایمان والا ہوئے، عورت ہوئے بھاویں مرد ہوئے، پکا ہوئے۔ کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا ساڈا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، پھر پکے ہو گئے، تتنزلو، پھر نازل کرنا انہاں تے میں فرشتے، انہاں تے پھر اللہ دے فرشتے آندے نے۔ جناب سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آئے ہائے، کافر ابو جال سزاواں دے رہے ہیں، ایسی سزاواں کہ اسی بیان نہیں کر سکتے، لیکن جناب سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کی آواز ہے، فرمایا ظالمہ جان تے جا سکتی ہے پر سونے نبی دا ایمان نہیں جا سکتا، کیونکہ ہن اتے محمد دا رنگ چڑھ گیا تھی نا، تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ چڑھ جائے تو پھر وہ لیندہ نہیں، پھر آپ نے اپنی جان پیش کر دیتی۔ ابو جہل نے نیزہ ماریا، شہید کر دیتا، آپ نے جان دے دیتی پر نبی دا دامن نہیں چھڑیا۔ حضرت عمار نو مار پہ رہی، حضرت یاسر نو مار پہ رہی ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی نو مارا پہ رہی ہے، تپتے ہویاں انگاریاں تے لٹایا جا رہا ہے، گرم پتھراں تے لٹایا جا رہا ہے، پتھر تے لٹا کے اتر بھاری پتھر رکھ دیتا جاندہ ہے۔ اندازہ فرماؤ عرب دی گرمی، اور پھر اس طریقے گلے وچ رسہ پا کے ہے باش نوجوانوں رسہ پھڑا کے گلیاں وچ گھسیٹیا جاندہ ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستو ذرا تصور تے کرو نا، میں اور تسی ایتھے بیٹھے گلاں کر رہے ہیں، لیکن اسی سمجھ نہیں سکتے کہ جس تکلیف جو گزرے سن کہ حضرت سیدنا بلال گلے وچ رسہ پایا ہے، لوگ گلیاں وچ گھسیٹ رہے ہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں احد احد۔ کیوں؟ کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور آپ ایسا نام لے لیا کرو، کافر سزاواں دیندے نو میاں سزاواں دیندے آخر، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا جڑا مثال دیندے علماء تھے کہ جس طرح گمیار، برتن بنانے والا، کاریگر
وہ برتن بنا ہے مٹی دے، پھر انہوں آوی وچ رکھدا ہے، اگ وچ رکھدا ہے، پھر اگ وچ پک جاندے جدوں پھر باہر نکالدا ہے، پھر خریدن والے گاہک عورتاں تے مرد جدوں وہ مٹی دا برتن پیالہ خریدے نے تے پھر اینڈ کھڑکا کے ویکھدے نے آواز پلی تے نہیں کچی تے نہیں چنگی ٹیٹ آواز آندی ہوئے پھر انہوں خرید لیندے نے۔ اسی ہی طریقے نال سمجھنے سمجھانے واسطے میں گل کیتی ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، پر پسند آیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار میں، پر پسند آیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار میں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کافر سزاواں دے لے آپ نو طرح طرح دیا تکلیفاں دے لے کیونکہ عشق دی مرض جدو لگ جاندی ہے پھر کوئی دنیا دی پاور عشق دا نشہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بھجائیاں جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھایا جاندیاں۔ اور عشق دے سکول دا نصاب وکھرا، عشق دے سکول دا نصاب وکھرا، وہ عشق وچ کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں، عشق وچ کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھایا جاندیاں۔ عشق دی ریت جگ تو جدا نہ اے راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ جدو اللہ تے اللہ دے رسول تے عشق دا رنگ چڑھ جاندا ہے نا پھر کوئی بھی ترسی اتار سکتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ دی مثالاں واقعات بے شمار نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اونا دے غلامہ بچوں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کشتہ عشق رسول۔ اللہ اکبر۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ بات عرض کر کے اجازت لواں گا۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام کیوں ملیا؟ علماء بیٹھے نے کتب دے اندر موجود ہے کہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ دی خدمت کر دے سن، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر کرن والے چہرہ مبارک کر کے رخ فرمایا ادھر مینوں میرے عاشق دی خوشبو آندی ہے۔ سرکار فرما دے میرے عاشق دی خوشبو آندی ہے، اور سرکار نے جبہ مبارک عطا فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم انہوں نے جبہ مبارک عطا فرمایا، تو فرمایا جاؤ اگر تہاڈی ملاقات اویس نال ہو جائے نا تو انہوں کہنا میرا سلام بھی کہنا تے نالے کہنا حضور دی امت واسطے دعا کرے۔ میرے دوست بزرگوں ذرا اندازہ لگاؤ نا اس غلام دا اس عاشق دا حضور علیہ السلام دی بارگاہ کتنا مقام ہے کہ حضور فرما رہے ہیں میری امت واسطے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تابعی نے، صحابی نہیں، تابعی نے، اور آپ 2 مرتبہ حضور علیہ السلام دی زیارت واسطے تشریف لے آئے، مگر حضور علیہ السلام گھر نہ ملے۔ کیوں؟ پھر آپ پیچھے بھی نہیں، ماں نے کیا سی اویس اگر حضور گھر مل جان تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جانا۔
تو آپ نے اپنی امی جان دے اقوال تے عمل کردے ہویا جاندے سن واپس آ جاندے سن سرکار دی زیارت نہ ہو سکی مگر مقام اے ملیا فرمایا اویس نو کہنا میری امت واسطے دعا کرے اللہ اکبر اور حضرت اویس رضی اللہ عنہ ملاقات ہو گئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جنہاں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جلوے کیتے حسن ویکھیا اور آپ فرماندے ہوندے سن کہ نہ حضور تو پہلے کوئی سونا ہے سی نہ بعد کوئی آئے گا لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ حضور تو پہلے بھی کوئی نہیں آیا تو بعد بھی کوئی آئے گا نہیں تو جدو ملاقات ہوئی نا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے عمر و علی دسو تسی حضور نو ویکھیا آئے تسی حضور نو ویکھیا یا پھر میرا وجدان کہندا ہے اس وقت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بولے ہونگے کہ اویس میرے کول پوچھنا ہے ویکھیا میرے کول پوچھنا ہے ویکھیا میں تے ہر جگہ تے سرکار نو ویکھیا ہے بدر و احد وچ بھی ویکھیا ہے مکے وچ بھی ویکھیا ہے تے مدینے وچ بھی ویکھیا ہے ہر غزوے وچ ویکھیا ہے اور جناب سیدنا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی بولے ہونگے میرا وجدان کہندا ہے کہن لگے ہونگے کہ اویس میرے کو پوچھنا ہے کسی نے احد وچ ویکھیا کسی نے حنین وچ ویکھیا کسی نے بدر وچ ویکھیا کسی نے خیبر کسی نے ہور مقام تے ویکھیا کسی نے مکے جو ویکھیا کسی نے مدینے ویکھیا پر میں تے او جن نے جھولی وچ پا کے رج رج کے ویکھیا جھولی وچ بٹھا کے رج رج ویکھیا اگر او جھولی وچ جدو ویکھیا تے آپ نے کیویں ویکھیا سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ دی زبان ترجمہ نہ ہو جائے بعد حضرت علامہ مولانا بلال احمد چشتی صاحب بھی پڑھن گے کلام سلطان باہودہ مگر میں بھی اپنا ذوق پیش کرا کیونکہ سمر بھاگ بھی پڑھیا ہے تو خربوزے نے ویکھ خربوزے رنگ پڑتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہاں بالکل شان سلطانی صاحب جڑے نے وہ بھی ماشاءاللہ کیونکہ ہے سلطانی کیا بات ہے تو پھر میں جڑا عرض کر رہا کہ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے جدو حضور نو ویکھیا نا سلطان باہود روح تڑپی تے آپ فرماندے نے اے تن میرا چشم ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا مرشد دا دیدار ہے باہو 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 مینو لکھ کروڑا ہزار حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھیا مولا مرتضیٰ کروں اور سیدنا فاروق اعظم کو کہ تسی حضور نو ویکھیا انہوں نے کہا ویکھیا فرمایا نا تسی حضور نو ویکھیا ہی نہیں کیوں کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا سرکار فرمایا نہیں تسی ویکھیا ہی نہیں دا اللہ اکبر پھر سجدے پہ آ گئے جڑی دعا منگی اللہ اکبر اتنا روئے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترس آ گیا تے آپ نے کانڈ تے ہاتھ رکھیا فرمایا بس اویس سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک سجدوں چکیا تو فرمایا
اے حضرت عمر اگر اج تسی مینوں نہ روک دے تو میں اپنے مصطفیٰ دی ساری امت بخشوا لینی سی اور وہ بھی لوگ سن اسی بھی ہیں سانوں بھی کوئی حساب کتاب لانا چاہیے او بھائی نوجوان ہلو کاکا واہ کیا بات ہے جی توجہ بھائی ہن میں انہاں لفظاں تے پھر اپنے جڑے معزز مہمان آئے نے میں انہاں دا بڑا تہ دل تو مشکور ہاں اور بالخصوص قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد اختر اویس صاحب کہ آپ نے اپنی مصروفیات وچ مصروف تین شخصیت نے کہ انہاں جی وقت نکالیا اور تشریف لے آئے اور دیگر حضرات علماء کرام میرے سر دے تاج نے اللہ پاک نصارہ نو سلامت رکھے ہن میں مختصر اشعار واسطے دعوت دے رہا ہوں خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری بلال احمد چشتی صاحب نو کہ وہ کلام سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پیش فرمان استقبال کرو نعرہ تکبیر لنگر لے آدھا بھی انتظامیہ آ گیا لنگر تو چائے والے بھی آ گئے چائے بھی پیش کی جائے گی نہیں تو سارے آ گئے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پھر اس خوشی سے نعرہ تکبیر چاہ دا نام سن کے تو پائیا خون بات گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ